بلکہ آپ یہ دیکھیے وہ حدیث مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں نماز کے لیے اذان دینے کے بعد، اقامت بولنے کے بعد کسی کو نماز کے لیے کھڑا کر دوں، وہ نماز پڑھائے، میں پیچھے سے ان لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، مسجد میں نہیں آتے، باجماعت نہیں پڑھتے، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں؟ مسلمانوں کے لیے، خاص کر مردوں کے لیے مساجد میں آنا، نماز باجماعت ادا کرنا یہ ضروری ہے، واجب ہے امت کے لیے۔ ایسا نہیں کہ جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں جن کو اسلام سے کوئی واقفیت ہی نہیں ہے، ان کا خیال کیا ہے آج کے زمانے میں مشہور ہو رہا ہے، نماز کے لیے مسجد شرط نہیں ہے، نماز کے لیے مسجد شرط نہیں ہے۔ جن کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کا تعارف ان کے پاس نہیں ہے، معلومات نہیں، وہ لوگ ایسی باتیں بولتے ہیں جو خاص کر برادران اسلام، برادران وطن میں سے۔ حالانکہ اسلامی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے مسجدوں کی اپنی اہمیت ہے اور حیثیت ہے۔ مردوں کے لیے باجماعت نماز مسجدوں میں ہی ہوگی، الا یہ کہ آدمی سفر میں ہے، کہیں مسجد قریب میں نہیں ہے، تب جو ہے وہ حدیث پر عمل کرے گا جو علت للارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے اور پاکی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے، جہاں پانی نہ ہو یہ مٹی جو تیمم کا کام دے گی۔ یہ اس وقت ہے جہاں قریب میں کوئی مسجد نہ ہو، ورنہ جو ہے باقاعدہ مسجد میں آ کے باجماعت نماز ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہوتا ہے۔ اہل سنت والجماعت سب کے پاس متفق علیہ چیز ہے یہ۔ آپ جو ہے گھر میں نماز ادا نہیں کر سکتے اللہ کہ کوئی خاص عذر ہو، چل نہیں سکتے، آپ بیمار ہیں، بالکل بیمار ہیں۔ اس زمانے میں صحابہ کے زمانے میں دیکھو نماز کی اور مسجد کی کتنی شرعی حیثیت معلوم ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں باجماعت نماز کے لیے ہر حال میں آتے تھے، یہاں تک کہ منافق بھی آتا تھا مسجد میں۔ منافق لوگ، ایمان کچھ بھی نہیں ان کا، ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، اس کے باوجود اہل ایمان کے ساتھ منافقین بھی باقاعدہ صف اول میں آ کے بیٹھتے تھے نماز میں، اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے، خاص کر مردوں کے لیے باجماعت نماز واجب تھا، ضروری تھا۔ یہاں تک ایک نابینا صحابی آتے ہیں، پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے میں بیمار ہوں، معذور ہوں، یعنی بینائی نہیں ہے، اور میرا کوئی رہنما اور رہبر بھی نہیں ہے جو مجھے مسجد لے کر آئے، بار بار مسجد دور بھی ہے، اور مدینے میں کئی علتیں بیان کرتے ہیں، میرا گھر دور ہے، راستے میں سانپ اور بچھو ہیں، راستہ صاف نہیں ہے، اندھا آدمی ہوں میں، کوئی رہبر نہیں ہے، کیا مجھے اجازت ہے میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا جاؤ۔ تھوڑی دور 4 قدم آگے بڑھے، آپ نے بلا کر پوچھا اتسمع النداء، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ سنتا ہوں۔ فرمایا فاجب، جب تم کو جو ہے اذان کی آواز حی علی الصلاۃ سننے کے بعد گھر میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو مسجد آنا پڑے گا۔ کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ ایک نابینا آدمی، ایک نابینا شخص۔ اور ہمارے صحابہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں بیمار کی آخری حد یہ ہوتی تھی، بعض صحابہ بیمار ہوتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، لیکن نماز باجماعت کے لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے معلوم؟ 2 آدمی کے کندھے کے اوپر ہاتھ ڈال کر سہارے سے پاؤں لڑکھڑاتے ہوئے بھی مسجد آ جاتے تھے۔ بیمار ہے، چل نہیں سکتا، اس کے باوجود ہمارے صحابہ، اللہ کے نبی کی تربیت کا حال یہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ 2 آدمی کے کندھے پر ہاتھ ڈال کر پھر بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی پوری کوشش کرتے تھے، آتے تھے، اور پیر جو ہے لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر لکیر ڈالتے ہوئے آتے تھے بیچارے۔ ذرا سوچ کے دیکھیے ہمارے پاس کیا حیثیت ہے۔ ہم لوگ جو ہے چھوٹے چھوٹے عذر کے لیے پیچھے رہ جانا چاہتے ہیں، لیکن باقاعدہ ہر مسلمان کے لیے مساجد آنا، نماز پڑھنا، باجماعت نماز میں شریک ہونا بہت ضروری ہے۔